أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 44، 45 اور 46، یہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. پچھلی آیات جو گزری ہے اس میں بیان تھا اس طبقے کا جو اصحاب ہدایت تھے، ہدایت والے لوگ تھے، اور ہدایت کے نتیجے میں ہی انسان صحیح راستے پر آتا ہے، کامیابی کے راستے پر آتا ہے. اللہ نے ان کو جو انعامات دیے وہ بھی ذکر فرمائے، اور ان کی جو نشانیاں اور علامات تھیں وہ بھی اللہ نے ذکر فرمائی اگر آپ کے ذہن میں ہو. ہدایت کی جو ضد ہے اور اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی. ہدایت ضلالت، ضاد کے ساتھ. ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، غلط راستے پر چلنے کو. اب وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے عقل، شعور، فہم، سمجھ رکھتے ہوئے اس کے باوجود وہ راستہ چن لیں اپنے لیے جو ان کو محرومی کے اور گمراہی کے راستے پر لے جائے، یہ اصحاب ضلالت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر غلط راستے پہ چلے گا تو نقصان تو اٹھائے گا. اس کو پتہ ہے کہ اس راستے پر کیچڑ ہے، پھسلن ہے، گندگی ہے، پھر بھی چل رہا ہے تو کپڑوں پر بھی چھینٹیں لگیں گی، بدن پہ بھی لگیں گی، ممکن ہے پیر دائیں بائیں ہو جائے تو پھسل بھی جائے گا. ضلالت کے راستے پر چلنے والا محروم ہے اللہ کی رحمت سے بھی، اللہ کے انعامات سے بھی. ان آیات میں اللہ پاک نے اس تو سر جھکائے ہوئے ہوں گے من الذل، مارے شرمندگی کے، شرمندگی کی وجہ سے سر جھکے ہوئے ہیں. ینظرون من طرف خفی، اور آنکھ کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک انسان کوئی جرم کر لے تو ایک تو سر جھکاتا ہے اور پھر ایسے آنکھ دائیں بائیں کر کے دیکھتا ہے کہ کسی سے بات کرتے ہوئے آمنے سامنے اب بات نہیں کر سکتا. ندامت ہے نا. وقال الذین آمنوا، جب اہل ایمان ان لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک اصل نقصان میں تو یہ لوگ آ گئے، خسارے میں. انہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی قیامت کے دن کی ذلت کے اندر ڈال دیا. الا، آگاہ ہو جاؤ، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک یہ ظلم کرنے والے یعنی یہ گمراہ لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ کے. وما کان لہم من اولیاء، اور اس دن ان کے لیے کوئی کارساز، کوئی حمایتی مددگار بھی نہیں ہوگا. ینصرونہم، جو ان کی مدد کر سکے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ ہدایت سے محروم کر دے، فما لہ من سبیل، تو اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں. آیات بالکل واضح ہے دوستوں، اور جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک طرف ہدایت ہے اور ایک طرف ضلالت ہے، گمراہی ہے.
اور ہدایت کامیابی ہے، ضلالت ناکامی ہے، ہدایت خیر ہے اور ضلالت مصیبت ہی مصیبت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو اس دنیا میں ایک استعداد اور صلاحیت دیتے ہیں، اور وہ صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے بارے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ اور یہ استعداد اور صلاحیت کب اس کو ملتی ہے؟ جب یہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ اس لیے دیکھیں نا، اگر بچہ کوئی شرارت کر لے تو ڈانٹ پڑے گی، مار پڑ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بچے کو لے جا کے عدالت میں مجرم بنا کے پیش کر دے، وہ تو معصوم بچہ ہے، اس کا کیا ہو، تو نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عاقل نہیں، مجنون، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اگر وہ کسی کا کوئی نقصان کر دے تو لوگ اس کو مار سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں، ادھر ادھر کر سکتے ہیں، لیکن پاگل دیوانے پر دنیا کی عدالت اور قانون کوئی جرم اس کو نہیں کہتی، اس لیے کہ وہ بیچارہ عقل سے خالی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان عقل اور بلوغ اس کی نعمت سے متصف ہو جائے، اب دنیا کے سارے قوانین اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہی ضابطہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ پاک کا ہے۔ جب بندے کو اللہ پاک عقل اور بلوغ دے دے تو اس کو ایک سمجھ دے دی جاتی ہے کہ یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب ہدایت بالکل صاف ہے، ضلالت بالکل صاف ہے، ان سب باتوں کے باوجود ایک آدمی جان بوجھ کے گمراہی کے راستے پہ چل پڑا، توحید کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، سنا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے غیر کے دروازوں کے پیچھے جاتا ہے، وہاں سجدے کرتا ہے، وہاں ماتھے ٹیکتا ہے، رسالت کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو رد کر دیتا ہے، اور بدعقیدگی کو سمجھتا ہے کہ بھئی ختم نبوت بنیاد ہے، قرآن بنیاد ہے، صحابہ بنیاد ہے، اس کے باوجود ایک ایسے راستے پر چل پڑا کہ جس میں خدا نخواستہ ان ضروریات دین کی نفی، انکار یا اس پہ شک لازم آ رہا ہو، لیکن چل رہا ہے، اس کو ایک نئی چیز مل گئی، اچھی لگ رہی ہے، چل پڑا اس میں۔ اس نے خود اپنے ذہن سے، استعداد سے، صلاحیت سے صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستہ چن لیا۔ اب غلط راستے کے انجام کے لیے بھی یہ اپنے آپ کو تیار رکھے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان اپنی استعداد اور صلاحیت کی حفاظت کرے، اس کو ضائع نہ کرے۔ صحیح مجلس، صحیح صحبت، صحیح مطالعہ، صحیح مجمع، یہ انسان کی حفاظت کے اللہ پاک نے قدرتی ذرائع دیے ہوئے، اور وہ ایک سلسلہ ہے دوستو جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو سلسلۃ الذہب کہا ہے۔ یہ سونے کی ایک زنجیر ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کے اندر ہر زمانے میں اتصال ہے، یہ جڑی ہوئی زنجیر ہے۔ جیسے ایک انسان کسی سے پوچھے بھئی آپ کے والد وہ دادا یہ ہے، دادا سے پردادا کا نام تو یاد نہیں ہوگا، لیکن پردادا ہے تو ضرور نا دوستو۔ ہوتے 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 یہ انسان چلتے چلتے انسان اول تک چلا جائے، یعنی آدم علیہ السلام۔ جس طرح اللہ نے وہاں تسلسل رکھا ہے، اسی طرح صحیح راستے میں، حق میں، علم میں اللہ نے تسلسل رکھا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں تسلسل ٹوٹ جائے، واسطہ اور کڑی ٹوٹ جائے، آپ کسی سے پوچھیں جی آپ کے استاذ کون ہیں؟ جی ہم تو خود استاذ ہیں نا، ہم نے خود حدیث پڑھی ہے، ہم نے خود قرآن سیکھا ہے، ہم نے خود قرآن سمجھا ہے، لہٰذا ہم نے خود محنت کی ہے۔ یقین کر لیں، آسان سا فارمولہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں بڑوں کا، جہاں دین کی سند منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے، سمجھ جائیں کہ رانگ نمبر ہے، صحیح نہیں، غلط ہے۔ لہٰذا آج اگر ایک انسان کتنی ہی لچھے دار باتیں کر رہا ہو، کتنا زبان کو گھما پھرا کے باتیں کر رہا ہو، اور ہمارے کانوں کو اچھی لگ رہی ہو،
اور چاہے ہمیں یہ بھی نظر آئے کہ ایک بڑا سنجیدہ طبقہ، ایک ایجوکیٹڈ طبقہ، ایک ذمہ دار طبقہ تو وہاں جا رہا ہے، کیا کریں جی؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے بڑوں نے کس سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا تھا۔ اگر آپ دوسرے مجمع میں آج جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے والد، آپ کے دادا کی نمازیں، قرآن سب وہ غلط تھی، آپ اپنی نماز صحیح کرنے وہاں چلے گئے۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ ضلالت ہے جو صرف ایک خوبصورت شو پیس کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ یہ وہ کسی نے کہا تھا نا، رنگ ریلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ اصل میں خزاں ہے لیکن بہار کا انداز لے کے آ گئی۔ فتنے ہیں، اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے دوستو۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی اس وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ یقین کر لیں دوستوں کہ دنیا میں کوئی انسان کسی کو یقین نہیں دلا سکتا کہ جی آپ بے فکر ہو کے کرتے رہیں نا، جی ہم قیامت کے دن ہے نا، ہم تو کھڑے ہوئے ہوں گے وہاں پہ۔ یہ بات، یہ جملہ جب اولین اور آخرین کے سردار نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے اور ایک ایک کا نام لے کے کہا تھا کہ تم قبر میں اور آخرت کے منازل میں اپنی مسئولیت اپنے پاس رکھتے ہو، میں تمہارا آخرت کا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ تو ایک عام انسان، عام امتی کیسے کہہ سکتا ہے دوست؟ اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہ کریں، اس پر یقین نہ کریں۔ دین تو ایک محنت کا، ایک عمل کا، ایک تحرک کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ سے مانگنے کا نام ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو اہل ایمان جب ان کو دیکھیں گے تو وہ ایک جملہ بولیں گے، آپ نے غور کیا ترجمے پہ؟ اہل ایمان جب ان کو دیکھیں گے نا آگ میں جلتے ہوئے، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، خسارے اور نقصان میں تو یہ لوگ آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی آج کی مصیبت میں ڈال دی۔ ترجمے میں آئے غور ایک لفظ پہ جو آپ کو عرض سمجھانا چاہتا ہوں کہ انفسہم کے ساتھ اہلیہم فرمایا کہ انہوں نے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ معلوم ہوا کہ گھر کا جو مجمع ہوتا ہے، گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، وہ کس کو دیکھ کے چلتے ہیں؟ بڑے کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ اب گھر کا بڑا اگر بگڑ گیا، وہ خراب ہو گیا، عقیدے کے اعتبار سے بھی عقیدہ اس کا فاسد ہو گیا، اعمال میں خراب ہو گیا، اخلاق میں خراب ہو گیا، سب چیزیں بگڑ گئی۔ یقین کریں بیوی بچوں نے تو ان کو دیکھنا ہے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں ہاتھ سے انگلی سے پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہیں۔ اب جہاں بڑا جاتا ہے وہ چھوٹوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، ذہناً یہ ان کے پابند ہو جاتے ہیں، تابع بن جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے مستورات کی جو محنت شروع کی ہے، بیانات کی، دعوت و تبلیغ کی، علم کی، مدارس کی، ان کو ایک جملہ کہا کہ آپ اپنے گھروں کے محارم پر محنت کریں، اس لیے کہ اگر محارم پر، بڑوں پر محنت نہیں ہوئی نا، وہ خراب نکلے، ضائع ہو گئے، وہ اپنے ساتھ یہ پوری کشتی ڈبو دیں گے، سب کو لے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک ذمہ داری ہے دوستو، یہ فکر سب نے کرنی پڑے گی کہ جو ہمارے گھر کے ذمہ دار افراد ہو، اور اگر میں خود ذمہ دار فرد ہوں تو مجھے یہ فکر خود کرنی چاہیے کہ ایسی زندگی بناؤں کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے، وہ بچے ہیں، وہ پوتے ہیں، بہن بھائی ہیں چھوٹے، وہ سب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں پھسلوں گا تو آٹومیٹک یہ بھی جائیں گے، اور میں صحیح رہوں گا تو یہ بھی محفوظ رہیں گے۔ ایک فرد پورے گھر کو لے لیتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک خود نگران ہے
اور اپنے اہل خانہ کی مسئولیت اس سے قیامت کے دن ہوگی کہ بتاؤ ابھی. تو اس لیے گھر کے جو بڑے ہیں، اگر میں خود بڑا ہوں تو بھئی اپنی حفاظت عقیدے کی، اعمال کی، اخلاق کی، تینوں چیزوں کی. اور اگر ہمارے بڑے کوئی اور ہیں، والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو اس صورت میں پھر ہمیں ان کی فکر کرنی پڑے گی کہ وہ کہیں غلط رخ پر، غلط سمت پر نہ چل پڑیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فرق، کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. پہلے اچھے خاصے ہوتے ہیں، اچانک کچھ اور شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں پہ گہری نظر رکھیں، نوجوان پر بھی رکھیں، اولاد پر بھی رکھیں. اگر وہ کچھ اور کتابیں گھر لانا شروع کر دیں، کوئی اور چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، اس کو معمولی مت لیں. فوراً ان سے پوچھ تاچھ کریں کہ کہاں اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے آج کل. ورنہ یقین کریں کہ اگر گھر میں غلط چیز ایک دفعہ آ گئی اور وہ ماحول بن گیا، پہلے گھر میں انتشار بنے گا اور پھر اس کا اثر ہمارے دین، ایمان، اعمال، اخلاق سب چیزوں پہ پڑے گا. حفاظت کریں، خیال کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل ہفتے کا دن ہے، بعد نماز مغرب. کل ہفتے کے دن بعد نماز مغرب آپ کی مسجد میں انشاءاللہ بیان بھی ہے. اور چونکہ طلباء کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ان کے لیے مختلف کورسز بھی ہوتے ہیں. کچھ طلباء جماعت پہ نکل جاتے ہیں. تو دورہ تفسیر قرآن کریم الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. 20 دن میں 15 پاروں کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک. اس میں طلباء بھی ہوتے ہیں، طالبات بھی ہوتی ہے، اور جو ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلباء اگر فارغ ہوں وہ بھی آ سکتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں. آن لائن بھی ہمارے مسجد کے پیج سے وہ آتا ہے. تو کل انشاءاللہ اس کی افتتاحی مجلس ہے بعد نماز مغرب. انشاءاللہ باہر سے حضرات تشریف لائیں گے، بزرگ تشریف لائیں گے. تو میں آپ تمام احباب کو اس حوالے سے درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کہ کل مغرب کی نماز یہیں پڑھیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو بیان ہو، درس ہو، اس میں لازمی شرکت کریں. مختصر سا ہوگا. اور مستورات کے لیے، بنات کے لیے انشاءاللہ بنات کے مدرسے میں نظم ہوگا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.